جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اپنا سچا راستہ کیسے دکھاتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایشور اپنا سچا راستہ کیسے دکھاتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں آیت ہے کہ تمہارا ہنسنا اور رونا اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آئیے ہم انسان کے اندر جو جذبات ہیں وہ کئی پرکار کے ہیں، اسے چیک کرتے ہیں۔ انسان کا منہ ہے، یہ دو پرکار سے ہی بنتا ہے، یا تو منہ سے انسان ہنستا ہے یا پھر روتا ہے۔ تو اس کے دو بھاگ ہیں، خوشی اور غم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا تو انسان روئے گا یا ہنسے گا، دو پہلو ہیں اس کے۔ اب ہنسنے کے پہلو میں بہت سارے رنگ ہیں، مذاق کرنا، مسخری کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور رونے کے پہلو بہت سارے ہیں، غمگین ہونا، غم میں ڈوب گئے، چہرہ اداس ہو گیا ہیں یا رونے لگے، یہ دو پہلو ہیں، خوشی اور غم۔ تو یاد رکھیں، اللہ ایشور کی بنائی ہوئی رچنا میں انسان کے اندر کسی بھی بات کو سننے، سمجھنے اور بولنے کے لیے اور دو جذبات کے لیے دو طریقے بنائے ہیں، ہنسنا، رونا، سیریسلی ہونا، غمگین ہونا، مذاق کرنا کھیل کے طور پر، اور دوسرا جو ہے غمگین ہونا، سیریسلی ہونا، سیریسلی ہو کر غمگین ہونا۔ اب یاد رکھیں، اب پوائنٹ کی بات آ رہی ہے آگے، دھیان سے سنیں ذرا۔ اب جو غمگین ہو کر اللہ کا محتاج بن کر کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے، جیون کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، مجھے غمگین ہو کر جاننا ہے، مجھے سیریسلی ہو کر جاننا ہے۔ اب جو غمگین اور سیریسلی ہو کر اللہ کی بات سنے گا، اللہ اسے اپنا سچا راستہ دکھائے گا، اندھکار سے نکال کر روشنی میں لائے گا، اسے اپنی ہدایت دے گا جیسی وہ کوشش کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسی وہ کوشش کرے گا۔ ہدایت کئی پرکار کی ہوتی ہیں۔ بھائی کسی نے مجھ سے راستہ پوچھا کہ جی فلاں راستہ کیسے گیا ہے، تو میں اس کو بتا دوں کہ بھائی ایسے گیا ہے، آپ چلے جائیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہدایت تو اللہ نے سب کو دے رکھی ہے، سچ اور جھوٹ۔ سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے، اللہ نے ہر انسان کو سمجھا رکھا ہے۔ دوسری ہے کہ بھائی میں اس کو جو ہے لکھ کے دے دوں کہ تو فلاں فلاں جگہ پہ چلا جائے اس طریقے سے۔ تیسری ہے کہ میں خود جا کے اسے سمجھاؤں، میں اس سے الگ الگ چلوں، وہ مجھ سے الگ چلے، اور میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اس کے تھوڑے فاصلے سے، پھر میں اس کو بتا کے آ رہا ہوں۔ اور چوتھی یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا دے، یہ ہے سب سے بہترین راستہ اور ہدایت اللہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کر اپنی راہ میں لائے، یہ سب سے بڑی ہدایت ہے اللہ کی، اور منزل تک پہنچا دے۔ مگر جس کی جیسی کوشش ہوگی اللہ اس کو ویسی راہ دکھاتا ہے، کیونکہ اس نے راستہ کھول رکھا ہے، امتحان لے رہا ہے وہ۔ اب اگلی بات، یہ تو ہو گیا غمگین معاملہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر کو کھیل بنا کر، مذاق بنا کر سنے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی، اسے اللہ اپنا سچا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اب شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر سامنے آتا ہے تو اس کو جو ہے مذاق بنا کے اس کے دماغ میں جو ہے خیالات ڈالتا ہے، اور اس کی جو ہے دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تیرا کوئی مالک نہیں ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب تجھے گمراہ کر رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، تو دنیا میں آزاد ہے، یہ تجھے بھٹکا رہا ہے کہ تیرا ایک مالک ہے تو تیری زندگی کا حساب لے گا۔ شیطان ایسے گمان من میں ڈالتا ہے اور پھر اللہ کی بات کا مذاق بنوا دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ غور کرے، بات پر سمجھے، اور دوسروں کی موت پہ سبق حاصل کرے، اپنی زندگی کی حقیقت پر غور کرے۔
اور اللہ سے ڈرے، کیونکہ اللہ کی بادشاہت ہر وقت انسان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ کب کون سی مصیبت آ جائے، کون سی پریشانی آ جائے، کب کون سی بیماری آ جائے، کب موت آ جائے، تو انسان کو چاہیے کہ ڈرے اللہ سے اور غمگین ہو کر اس کی بات کو سنے اور اللہ کی پیروی، اللہ کی کتاب کی پیروی کرے، اللہ کی کھوج کرے، تو بے شک اللہ راہ دکھانے والا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنی نیت کو اللہ کی طرف سے سچی کر کے، شدھ بھاونا کر کے اللہ کی کھوج کرے اور اس کا گیان حاصل کرے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بار بار کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی۔